بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے ہم کتاب دعا اور تقدیر کی 10 قسطیں پیش کر چکے ہیں۔ آج ہم پیش کر رہے ہیں دعا اور تقدیر کی 11ویں قسط۔ عام مشاہدہ ہے کہ جو لوگ آوارہ زندگی گزارتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، لوٹ مار، ڈاکہ زنی، ٹھگی بازی، چوری اور گھناؤنے جرائم والی زندگی گزارتے ہیں، وہ اپنی طبعی عمر تک بھی نہیں پہنچ پاتے۔ یہ عام مشاہدہ ہے، اور کسی نہ کسی حادثے کا شکار ہو کر ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اس کے برعکس جو لوگ امن و سلامتی والی زندگی گزارتے ہیں اور جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں، ان کی عمریں عام طور پر طویل ہوتی ہیں۔ نیز دوسروں کا بھلا چاہنے والے لوگ، حسد نہ کرنے والے لوگ بھی عموماً صحت مند زندگی گزارتے ہیں۔ اسے سمجھنے کے لیے یہاں ہم ایک سادہ سی مثال پیش کرتے ہیں۔ فرض کریں گے 4 دوست سفر کے دوران کہیں پر رکتے ہیں۔ نماز کا وقت ہے، 2 دوست مسجد چلے جاتے ہیں اور 2 دوست وقت گزاری کے لیے کسی ہوٹل وغیرہ پر بیٹھ جاتے ہیں۔ اسی ہوٹل میں بیٹھے ہوئے چند لوگوں پر ان کے دشمن حملہ کر دیتے ہیں۔ بھگدڑ کے نتیجے میں دوسرے لوگوں کے ساتھ وہ دوست بھی زخمی ہو جاتے ہیں اور پولیس کیس میں پھنس جاتے ہیں، جبکہ مسجد میں جانے والے دوست محفوظ اور پرسکون رہتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مذہبی سوچ رکھنے والے لوگ عام طور پر ناگہانی آفات سے محفوظ رہتے ہیں۔ اکثر لوگ اپنے حرص دنیا اور لالچ کے باعث پریشان ہوتے رہتے ہیں، اور برے اعمال کے باعث ان کی تقدیر بھی متاثر ہوتی رہتی ہے۔ اسی طرح مال و دولت اور رزق کے معاملے میں بھی لوگ تقدیر کو پیش کرتے ہیں کہ فلاں کی تقدیر میں مال و دولت لکھا ہوا ہے اور فلاں کی قسمت میں غربت اور مسکینیت لکھ دی گئی ہے۔ اس طرح کی تائید بہت سی قرآنی آیات سے بھی ہوتی ہے، جیسا کہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ جسے چاہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ سورہ البقرہ آیت 212۔ دوسرے مقام پر بھی اسی طرح فرمایا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یعنی بے شک اللہ جس کو چاہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ آل عمران آیت 37۔ ان مذکورہ آیات کے علاوہ اور بھی بہت سی آیات ہیں جن کے مضامین سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بے شمار مال و دولت اور رزق عطا فرما دیتا ہے۔ نیز یہ کہ عزت و ذلت اور اقتدار و اختیار، یعنی حکومت بھی اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی پتا بھی نہیں ہلتا۔ اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی پتا بھی نہیں ہلتا، تو پھر کسی کو مال و دولت اور اقتدار یا بادشاہی اللہ کی مرضی کے بغیر کیسے مل سکتی ہے؟ معاف کیجیے۔ دراصل یہاں پر یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کائنات کا کوئی بھی کام ایسا نہیں جس سے اللہ تعالیٰ باخبر نہ ہو۔ کوئی کام ایسا نہیں، یا جو اللہ کے علم اور مرضی منشا کے بغیر ہوتا ہو۔ سمجھنے کی بات ہے، چاہے وہ کام ظاہری ہو یا باطنی ہو، اللہ ہر کام کو جانتا ہے، بلکہ اس کام کے عمل میں آنے سے پہلے سے جانتا ہے۔ اس کام کے عمل میں آنے سے پہلے سے جانتا ہے، لیکن ان تمام عوامل کا اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم یا طریقہ کار ترتیب دیا ہوا ہے۔ جو کچھ ہو رہا ہے ایک سسٹم اور طریقے کے تحت ہوتا ہے، جس کو بدلنا ناممکن ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے اللہ کی باتیں تبدیل نہیں ہوا کرتی۔
आयत है, इसका तर्जुमा है कि अल्लाह की बातें तब्दील नहीं होती या अल्लाह का कानून तब्दील नहीं होता। सूरा यूनुस आयत नंबर 64। इसी जगह पे फरमाया गया, तर्जुमा है कि और आप हमारे दस्तूर में यानी हमारे कानून में कभी रद्दो बदल ना पाएंगे। सूरा बनी इसराइल आयत 77। यानी अल्लाह ताला ने दुनिया में इंसानों के लिए जो कवानीन और दस्तूर बनाए हैं उन्हीं के मुताबिक फैसले किए जाते हैं। अल्लाह के यहाँ ऐसा नहीं है कि गरीब और कमज़ोर के लिए एक कानून है तो मालदार और ताकतवर के लिए कोई अलहदा कानून, या ये कि नेक इंसान के लिए कोई नरम कानून है और गुनाहगार इंसान के लिए कोई सख्त कानून है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर कोई नेक आदमी आग में हाथ डालेगा तो वो भी इसी तरह जलेगा जिस तरह गुनाहगार आदमी का हाथ आग में जलता है। या कोई नेक आदमी अगर दुनिया में काम नहीं करेगा या सुस्ती करेगा तो उसका भी वही अंजाम होगा जो एक बदकार आदमी के काम ना करने का होगा। यानी दुनिया में हर शख्स को अपनी कारकर्दगी और मेहनत के मुताबिक ही फल मिलता है। जो शख्स दुनिया के लिए कोशिश करता है तो उसे दुनिया मिल जाती है, अगर कोई आखिरत में कामयाबी के लिए कोशिश करता है तो उसे आखिरत में कामयाबी मिल जाती है। और अगर कोई शख्स दोनों जहानों में कामयाबी के लिए जद्दोजहद करता है और दुआएं भी करता है तो अल्लाह के कानून के मुताबिक उसे दुनिया भी मिल जाती है और आखिरत भी मिल जाती है। यानी रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनो व फिल आखिरह हसनो। लेकिन किसी के लिए भी अल्लाह अपना कानून नहीं तोड़ता। बाज़ लोग रिज़्क़ को इंसान की तकदीर से मुंसलिक करके कहते हैं कि रिज़्क़ इंसान को खुद ढूंढ लेता है। आप कोई काम करें या ना करें, आप कोई काम करें या ना करें, रिज़्क़ जो आपकी किस्मत में लिखा है वो लाज़मी मिलकर रहेगा। मज़ीद इसकी तायद में ये बात भी कह देते हैं कि अगर रोज़ी अकल से मिलती तो बेवकूफ़ और बेअकल लोग भूखे मर जाते। ये बात किसी हद तक तो दुरुस्त है लेकिन उसूली तौर पर दुरुस्त नहीं है। उसूली तौर पर बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। क्या रोज़ी किस्मत से मिलती है? सवाल है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में जहाँ मौल और दौलत अपनी हिकमत के तहत कुछ लोगों को देने का कहा है तो वहीं पर ऐसे लोगों को सख्त ताकीद भी करती है कि वो लोग अपने माल में से अपने ज़ेर दस्त लोगों को भी हिस्सा दें, क्योंकि उमरा के माल में गरीबों का हिस्सा रखा गया है। उमरा के माल में गरीबों का हिस्सा रखा गया है जो कि ज़कात के अलावा है। जबकि बाद लोगों का नज़रिया ये है कि अगर अल्लाह ताला को बाद लोगों का नज़रिया है कि अगर अल्लाह ताला को उन्हें भी माल देना होता तो उन्हें भूखा क्यों रखता। ये सूरा यासीन में भी काफ़िर लोग इस तरह बातें करते हैं कि अगर उन्हें माल देना होता अल्लाह को तो उन्हें भूखा क्यों रखता, और जिस तरह हमें माल देता है इस तरह उनको भी माल दे देता, लिहाजा हम उन्हें अपने माल से हिस्सा क्यों दें। चुनांचे अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया कि तर्जुमा है कि उनके माल में मांगने वाले और ना मांगने वाले मोहताज लोगों का हक था के माल में। सूरह अज़ारियात आयत 19। दूसरे मकाम पर इरशाद बारी है कि तर्जुमा है और जिनके माल में हिस्सा मुकर्रर है, जिनके माल में यानी मालदारों के माल में हिस्सा मुकर्रर है, मांगने वाले का भी और ना मांगने वाले मोहताज का भी। सूरा अल-मुआरिज आयत है 24-25। इनके अलावा भी कई दीगर मकामात पर मुख्तलिफ अंदाज से अल्लाह ने मालदारों को गरीबों पर अपना माल खर्च करने का हुक्म दिया है और माल को ख़जाना बना कर रखने से सख्ती के साथ मना फरमाया है। कुरान करीम में सख्ती से मना किया है, माल को ख़जाना बनाकर मत रखो। नीज़ अहादीस के मुताबिक किसी भूखे की मौजूदगी में खुद पेट भर कर खाना गुनाह अजीम है। भूखा कोई बैठा है और अब खुद पेट भर कर खा रहा है तो बहुत बड़ा गुनाह है। खुदा के बताए गए कानून के मुताबिक जो लोग दुनिया में माल के लिए जद्दोजहद करते हैं जायज़ या नाजायज़ तरीक़ों से, बस वही लोग माल बनाने में कामयाब होते हैं। जो माल के लिए जद्दोजहद करते हैं वही माल बनाते हैं, और जो लोग दुनियावी जद्दोजहद नहीं करते या काम करने में सुस्ती करते हैं, दुनियावी जो उसूल है माल बनाने के उनमें जद्दोजहद नहीं करते उनके मुताबिक, या सुस्ती करते हैं, या उन्हें मालदार बनने वाले हालात मुयस्सर नहीं,
تو وہ خدا کے قانون کے تحت مالدار نہیں بنتے۔ یہ الگ مسئلہ ہے کوئی مال بنانے کے لیے جد و جہد خدا کے حکم کے مطابق کرتا ہے یا خدا کے حکم کے خلاف۔ مال دونوں صورتوں میں بنتا ہے، جائز اور ناجائز کا حساب روز قیامت اللہ تعالیٰ خود لے گا۔ اور جن لوگوں کے متعلق یہ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ لوگ بے وقوف، کم عقل یا کم علم ہے، اس کے باوجود اللہ نے انہیں مالدار بنا دیا ہے، تو دراصل یہ فقط ہماری کم فہمی یا غلط فہمی ہوتی ہے۔ ایسے لوگ بظاہر بے وقوف، ان پڑھ، جاہل ضرور نظر آتے ہیں، لیکن دراصل ایسے لوگ اپنے مخصوص کام کے ماہر ہوتے ہیں۔ ان کا جو کام دیا جاتا ہے ان کے وہ ماہر ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو سوائے اپنے کاروبار کے اور دنیا کی کسی بھی چیز سے دلچسپی نہیں ہوتی، صرف کاروبار سے دلچسپی۔ اس لیے اکثر لوگوں کو ایسے لوگ بے وقوف دکھائی دیتے ہیں، حالانکہ اگر ان کے کام کو غور سے دیکھا جائے تو وہ اپنے کام میں انتہائی سمجھدار اور چال باز نظر آئیں گے۔ اسی پس منظر میں میرا ایک شعر ہے کہ بظاہر جو لگتے ہیں ہر شے سے غافل، بظاہر جو لگتے ہیں ہر شے سے غافل، ہے مطلب پہ اپنے وہ ہوشیار اب بھی۔ بظاہر جو لگتے ہیں ہر شے سے غافل، ہے مطلب پہ اپنے وہ ہوشیار اب بھی۔ بعض اوقات ہمیں نظر آتا ہے کہ برابر میں ایک جیسی دو دکانیں ہیں، جن میں سے ایک پر ہر وقت رش رہتا ہے جبکہ دوسرا دکاندار فارغ بیٹھا رہتا ہے۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں اس طرح کے واقعات۔ تب ہم اس چیز کو نصیب کا لکھا کہہ دیتے ہیں کہ نصیب کا لکھا ہوا ہے، گاہک نہیں ہے اس کے پاس۔ حالانکہ آپ اگر ان دونوں دکانداروں کا تجزیہ کریں گے تو معلوم ہوگا کہ جس دکان پر ہر وقت گاہکوں کا رش یا بھیڑ رہتی ہے وہ دکاندار بہت مستعد اور چست ہے، خوش گفتار ہے اور مسکرا کر گاہکوں سے بات کر رہا ہے۔ وہ گاہکوں کی کسی بھی بات پر غصے میں نہیں آتا، بہت تحمل والا ہے اور بردبار ہے۔ خریدار اس سے مطمئن ہو جاتے ہیں اور اسے اپنا دوست سمجھنے لگتے ہیں۔ اگر دکاندار خوش شکل بھی ہو تو سونے پر سہاگے کا کام دیتا ہے، خوش شکل بھی ہو تو، اور لوگ اس دکان کی طرف کھنچے چلے آتے ہیں۔ اس کے برعکس دوسرا دکاندار جو کہ اس کے برابر میں ہے لیکن بہت سست اور کاہل ہے، دکان کے سامان کو بھی سجا کر اور سنوار کر نہیں رکھتا، گاہک سے بات کرتا ہے تو چڑچڑے پن سے کرتا ہے، جیسے کاٹ کھانے کو بھاگتا ہے، گاہک کے بھاؤ تاؤ کرنے پر بیزار ہو جاتا ہے، ہر وقت منہ بنا کر بیٹھا رہتا ہے اور گاہک سے ایسے بولتا ہے جیسے اس پر کوئی احسان کر رہا ہے، یا پھر گاہک کو اپنا محتاج سمجھ رہا ہے، اور کسی بھی گاہک کو اپنے رویے سے مطمئن نہیں کرتا۔ چنانچہ گاہک اس سے متنفر ہو جاتے ہیں، اس کی دکان پر آنے سے کتراتے ہیں۔ انجام کار وہ اکیلا بیٹھا برابر والے دکاندار سے حسد کرتا رہتا ہے، اور حسد کی جلن کے باعث اس کا چہرہ مزید بیدار کن ہو جاتا ہے۔ یہی وجوہات ہیں کہ خدا کے بنائے گئے قانون فطرت اور قانون قدرت کے باعث وہ دکاندار ناکام ہو جاتا ہے جو خدا کے قانون کے مطابق نہیں چلتا، اور اپنے نقائص پر غور کرنے کے بجائے اسے خدا کی مرضی قرار دے کر نعوذ باللہ اپنی قسمت کو کوستا رہتا ہے۔ یہ قسمت ہی خراب ہے ہماری نا، جبکہ کامیاب دکاندار اسے اللہ کا فضل سمجھ کر خدا کا شکر ادا کرتا رہتا ہے۔ حالانکہ اگر یہ دونوں دکاندار اپنے اپنے رویے تبدیل کر لیں تو ان کی دکانداری بھی تبدیل ہو جائے گی، لیکن ایسا ہونا تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ بعض ازاں پھر ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ مذکورہ دکانداروں کی اولادیں یا ان کے جانشین اپنے اپنے رویے اور کردار کے باعث صورت حال تبدیل کر دیتے ہیں۔ چنانچہ کامیاب کاروبار ناکام ہو جاتا ہے اور ناکام کاروبار کامیاب اور ترقی یافتہ ہو جاتا ہے۔
لوگ اسے پھر تقدیر اور قسمت کا کھیل قرار دے دیتے ہیں، حالانکہ یہ سب صرف اور صرف خدا کے بنائے ہوئے دنیاوی قانون کے تحت ہو رہا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ ان تمام عوامل سے باخبر بھی ہے لیکن وہ دنیاوی نظام میں مداخلت نہیں کرتا۔ اللہ کے قانون ہے بنایا ہوا، اس میں اللہ مداخلت نہیں کرتا، مگر یہ کہ کوئی شخص خلوص نیت سے اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر دعا کرے تو پھر ایسے حالات میں اللہ رب العزت تبدیلی کے اسباب پیدا فرماتا ہے۔ چنانچہ خلوص دل سے سچی دعا والے شخص کی دنیا بدل جاتی ہے۔ یہ آج ہم نے 11ویں قسط مکمل کی، کل سے 12ویں قسط انشاءاللہ۔ آج ہم نے 72 پیج تک پڑھا ہے۔ اللہ حافظ۔